یہ تاریخ میں آتا ہے کہ چھوٹی عمر میں اپنے دادا کے ساتھ جا کے کچھ عرصہ سلطان قابوس اجمیر میں بھی پڑھے۔ سلطنت آف عمان جو ہے وہ سب سے پہلا عرب ملک تھا جس نے امریکہ کے ساتھ جا کے اپنے سفارتی تعلقات بڑھائے۔ یہ سلطنت آف عمان اور زنجبار کہا جاتا تھا اس کو، کیونکہ زنجبار میں بھی البوسعیدی خاندان کی حکومت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام سے متعلق اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم اس کا دوسرا پروگرام آج کر رہے ہیں۔ آج ہم، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سلطنت آف عمان کا جغرافیائی اور تاریخی پس منظر بیان کیا تھا، آج ہم تھوڑا سا آپ کو یہاں کی جو حاکم اور رولنگ فیملی ہے، ڈائنسٹی آف سلطان البوسعید اور البوسعید خاندان کی جو ان کی تاریخ ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کے سفارتی پس منظر کا بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ پہلے کیونکہ بہت سے مختلف لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اس میں خاص طور پہ پرتگیز کا بہت دخل ہے، کیونکہ تاریخ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کالونائزیشن کے دور سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بحری راستوں سے دوسرے چھوٹے ملکوں پہ حملہ آور ہو کے پھر ان پہ قبضے کرتے تھے اور ان پہ حکومت کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی تھی، یہ پرتگیز کو پھر یہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 1749 کو 759 سے پھر ان کے سب سے پہلے جو مؤسس، جو بانی تھے البوسعیدی ڈائنیسٹی کے، وہ سلطان احمد بن سعید تھے البوسعیدی۔ تو یہ البوسعیدی قبیلہ جو ہے یہ تب سے اقتدار میں ہے اور یہ لوگ حکومت عمان پہ کرتے ہیں۔ تو ایک زمانے میں پھر یہ سلطنت آف عمان اور زنجبار کہا جاتا تھا اس کو، کیونکہ زنجبار میں بھی البوسعیدی خاندان کی حکومت تھی، جو کہ افریقہ کا ایک ملک ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو وہاں بھی عمان کے ہی حاکم زنجباری علاقوں پہ حکومت کرتے تھے، البوسعیدی خاندان کی حکومت تھی، اور یہاں پہ بھی تصویر تھی عمان میں۔ تو بنیادی طور پہ یہ لوگ عرب تھے، تو وہاں بھی یہ لوگ جا کے آباد ہوئے، پھر حکومت کی، اور پھر وہاں سے مختلف انہوں نے ظاہر شادیاں کیں اور وہاں سے ان کی نسلیں پیدا ہوئیں، اور وہ ابھی تک یہاں عمان میں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو عمان میں آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سہیلی زبان بولتا ہے۔ عربی تو ظاہر ہے کہ سرکاری اور بنیادی زبان ہے عمان کی، تو سہیلی جو ہے وہ بولی جاتی ہے زنجبار میں، کیونکہ حکومت کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسی پس منظر میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عمان میں ایک بہت بڑی بلوچ کمیونٹی رہتی ہے، اور بلوچی کمیونٹی کا بھی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ عمان کی ان پہ حکومت تھی، خاص طور پہ گوادر کے اور ان علاقوں پہ جو ہمارے جنوب کے پاکستان بعد میں بن گیا، اس وقت ہندوستان تھا۔ تو یہاں کے بہت سے لوگ وہاں پہ یہاں کے آباد ہوئے اور ان کی نسلیں آباد ہوئیں، اور یہاں پہ وہ بلوچ ہیں اور وہ یہاں آباد ہیں اور وہ عمانی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور جو قومیں آباد ہیں اس میں ایرانی بلوچ بھی آباد ہیں۔ تو اس طرح سے کیونکہ یہ سارے علاقے نزدیک تھے سمندری حدود کے، تو یہاں پہ یہ عمانی نیشنل ہیں، ابھی تو وہ عمانی مواطن ہیں، اور ان کے پورے وہ شہری حقوق ہیں عمان کے قانون کے مطابق۔ تو یہ ڈائنیسٹی جو ہے یہ اسی طرح حکومت کرتی رہی، اور اس میں مختلف حاکم حکومت کرتے چلے گئے، اور اس میں پھر ان کے سفارتی تعلقات میں ایک بات بڑی ضروری ہے یہ بتانا کہ سلطنت آف عمان جو ہے وہ سب سے پہلا عرب ملک تھا جس نے امریکہ کے ساتھ جا کے اپنے سفارتی تعلقات بڑھائے، اور سب سے پہلے عمان کا سفیر جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، ان کا نام احمد بن نعمان تھا میرے خیال میں، نعمان بن احمد بن نعمان شاید، وہ عمان کے سفیر کے طور پہ سمندر کے راستے امریکہ پہنچے، اور تو تاریخ میں ان کا سفارتی تعلق امریکہ کے ساتھ بہت پرانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے انگلستان کے ساتھ تو پھر بہت ہی اچھے تعلقات رہے۔ کالونائزیشن کے دور میں انگلستان نے عمان کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھے،
سفارتی تعلقات اور ان کے دفاعی اور معاشی تعلقات بہت پرانے رہے، اور اس طرح سے پھر یہ معاملہ چلتا گیا۔ اور یہ بات یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ مرحوم اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، مغفرت ہو ان پہ، ان کی جو تعلیم ہے وہ انگلستان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم تو انہوں نے یہاں حاصل کی، اس کے بعد وہ انگلستان میں پڑھے، اور پھر وہاں کی جو دنیا کی معروف یونیورسٹی ہے سینٹ ہرسٹ یونیورسٹی میں، جہاں پہ فوجی تعلیم کے لیے لوگ جاتے ہیں، آرمی کی بہترین یونیورسٹی ہے، وہاں پہ وہ سینٹ ہرسٹ کے گریجویٹ ہوئے، اور پھر انہوں نے برٹش آرمی میں کام بھی کیا، اور وہاں پہ ان کا کام کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ ان کی تعیناتی جرمنی میں بھی رہی، اور وہاں بھی وہ مقیم رہے۔ تو برطانیہ کے ساتھ تعلقات وہاں کے تعلیمی اداروں سے عمان کے بہت پرانے ہیں۔ یہاں کے بہت پرانے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا تعلق تعلیمی اعتبار سے برطانیہ کی یونیورسٹی سے ہے۔ اور دوسرا جو خطہ تھا تعلیم کے لیے، ظاہر ہے وہاں پہ وہ مصر تھا، بیروت تھا، تو وہاں بھی یہاں کے لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اور ہندوستان میں بھی لوگ پڑھنے جاتے تھے۔ تو یہ تاریخ میں آتا ہے کہ چھوٹی عمر میں اپنے دادا کے ساتھ جا کے کچھ عرصہ سلطان قابوس اجمیر میں بھی پڑھے، وہاں بھی تھوڑا عرصہ رہے، لیکن اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اور اس طرح سے عمان میں ان کا تعلق جو ہے برٹش فورسز کا بہت رہا۔ سلطان صاحب نے جب سلطان سعید بن تیمور نے اپنے دور میں خوب حکومت کی، لیکن بہرحال 1970 میں جو ہے سلطان قابوس بن سعید المعظم نے حکومت کا اقتدار سنبھالا، اور یہ انہوں نے بالکل ایک فیصلہ کیا کہ عمان کی تاریخ کو ایک ترقی یافتہ ملک میں بدلنا ہے۔ تو پھر یہ جو ترقی ہے یہ ان کی تقریباً 50 سالہ دور حکومت میں 49 پلس ان کا دور حکومت تھا، 1970 سے 2020 تک انہوں نے بھرپور حکومت کی، اور الحمدللہ یہ اس کے ترقی کے ہم آگے ذکر کریں گے کہ مختلف معاملات میں انہوں نے اس ملک کو ترقی کے کس منزل پہ پہنچایا۔ تو ابھی ہم یہاں پہ اس کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات سلطان صاحب کے دور کی اگلی ویڈیو میں دیں گے، ان کے دور حکومت میں کیا کیا ہم نے دیکھا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔